حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، ماہ رمضان کی آخری تاخرات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تراویح کی نماز سے فارغ ہوئے۔ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان کی آج کی آخری تراویح ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آخری تراویح ہو۔ ماہ رمضان ابھی ختم ہونے کو ہے، شاید ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے، اے سات آسمان والے، سات و زمین والے پروردگار پالنہار، جیسے بندگی رمضان میں کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، کیونکہ رمضان میں اگر ہم نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو سب سے بڑا رمضان میں وہی بد نصیب ہوگا۔ پھر بھی ایک دن باقی رہ گیا ہے یا 2 دن باقی رہ گیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ ان چند گھنٹوں میں آپ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک ایک غلطی کو، گناہ کو یاد کر کے بخشوا لیجئے۔ حالات کرونا وائرس کے بہت ہی خراب ہیں۔ کرونا کا جو قہر ہے بستی بستی، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر پہنچ چکا ہے، بلکہ میں یہ کہوں ہمارے گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ کسی کا فون آتا ہے تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کس کی موت کی خبر لے کر آیا ہے یہ فون۔ موت کے سائے میں ہم جی رہے ہیں، موت کا فرشتہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ حضرات، اب چونکہ رمضان ختم ہونے والا ہے، رمضان کے شروع میں آپ بیانوں میں سنتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں ٹائٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں سب لوگ نیک بن جاتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے والے ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنے والے زبانوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، مسجد کا پتہ جنہیں معلوم نہیں تھا معلوم کر کے مسجد کو لگاتار پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ تراویح کی پابندی۔ بہت سارے لوگ جو گمراہ تھے رمضان میں راہ راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں شیطان بند ہے، اب شیطان چند گھنٹوں میں آزاد ہونے والا ہے۔ اب وہ شیطان زمین پہ پھیلنے والا ہے۔ اب ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ہم نیوز میں سنتے ہیں، اخباروں میں سنتے ہیں،
کرونا وائرس بہت پھیل گیا ہے، کتنا جتن پڑ رہے ہیں، ماسک لگا رہے ہیں، سینیٹائزر لگا رہے ہیں، سماجی فاصلے سوشل ڈسٹینس اپنا رہے ہیں، کسی سے ہاتھ سے ملاقات بھی نہیں کر رہے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو قریب بھی نہیں جا رہے، باپ مر گیا تو بیٹا قریب نہیں جا رہا، بیٹا مر گیا تو باپ قریب نہیں جا رہا، بیوی مر گئی تو شوہر قریب نہیں جا رہا، شوہر مر گیا تو بیوی قریب نہیں جا رہی۔ ایسے دہشت زدہ حالات میں ہم جی رہے ہیں، اتنے ڈر کے ساتھ، کیونکہ وائرس کہیں مجھے ٹچ نہ کر دے۔ وائرس سے جتنا آپ ڈرتے ہیں اس سے بھی خطرناک ایک اور وائرس چند گھنٹوں میں آنے والا ہے۔ کرونا وائرس سے خطرناک وائرس چند گھنٹوں میں آنے والا ہے، وہ ہے شیطان کا وائرس۔ شیطان آزاد ہونے والا ہے، وہ اب آنے والا ہے ہر ایک انسان کے پاس۔ خبردار ہو جاؤ، شیطان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ نماز جو پابندی آپ کر رہے تھے، اگر آپ نے نماز کو پنجگانا چھوڑ دیا، سمجھیے کہ آپ کو کرونا وائرس سے خطرناک وائرس لگ چکا ہے، وہ شیطان ہے۔ یاد رکھ لیجئے، رمضان بھر مسجد کو آباد کیے، اب رمضان کے بعد مسجد کو برباد کر دیے، مسجد کو صرف جمعہ کی مسجد بنا لیے۔ یاد رکھو، آپ کو کرونا وائرس سے بھی خطرناک وائرس آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے، وہ شیطان کا وائرس۔ چونکہ ابھی شیطان آزاد ہونے والا ہے، تو یہی عنوان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ شیطان سے ہوشیار ہو جائیے۔ شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں، شیطان کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے، اس کی چال کیا ہوتی ہے، اس کی جال کیا ہوتی ہے، اس کی تدبیریں، اس کے منصوبے، یہ سب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ سورہ فاتح میں اللہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو۔ شیطان کیا ہے؟ دوست ہے، دشمن ہے؟ دشمن کو دشمن بنا کے رکھو۔ مگر کیا بنا لیے ہم لوگ؟ دوست بنا لیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسے دوست بنا لیا؟ جو مسجد کو نہیں آتا وہ کسے دوست بنا لیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے فاتخذوہ عدوا، وہ دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے دوستی کرنے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان سے دوستی کرو، فائدہ ہوتا۔ کتنا بھی سخت انسان ہو، ذرا اچھے انداز میں بات کر کے انسان سے دوستی کر لو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن شیطان سے آپ دوستی کریں گے تب بھی وہ آپ سے دشمنی ہی کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اس سے دوستی کر رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، تراویح چھوڑ دیے، مسجد چھوڑ دیے، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان سے پکی دوستی کر لو آپ، پھر بھی وہ آپ سے دوستی نہیں کرتا، دشمنی ہی کرے گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی آخری خواہش ہے یہ، شیطان کی آخری خواہش ہے کہ سب کو جہنم میں لے جا کے ڈال دے۔ آپ نے دوستی کی نا، دوستی کا نتیجہ کیا دکھایا شیطان؟ جہنم۔ شیطان سے دوستی کا نتیجہ جہنم ہے، شیطان سے دوستی کا نتیجہ عذاب قبر ہے، شیطان سے دوستی کا نتیجہ حشر کی عدالت میں شرمندگی ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ یہی پیغام اس آیت میں دیا ہے۔ اس زمین پر شیطان کا ایک مشن ہے، روز اول سے، پہلے دن سے ہی شیطان کا ایک مشن ہے اس زمین پہ، وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا۔ شیطان کا مشن کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر بندوں کی بندگی میں لگانا، غیر اللہ کی پوجا میں لگانا، شرک میں مبتلا کرنا، کفر میں مبتلا کرنا، بدعتوں میں مبتلا کرنا، رسوم و رواج میں مبتلا کرنا، پیغمبروں کے خلاف کام کروانا، آسمانی کتابوں کے خلاف کام کروانا، یہ شیطان کا روز اول سے اس کا مشن ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا نا شیطان، کیا وعدہ کر کے آیا؟
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اے اللہ تو مجھے جنت سے بھیج رہا ہے، مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے ٹائم دے رہا ہوں، قیامت تک تو زندہ رہے گا، قیامت تک تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ شیطان جب جنت سے نکل کے آ رہا تھا اللہ سے وعدہ کر کے آیا، ثم لآتینہم، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، سامنے سے آ کے گمراہ کروں گا، پیچھے سے آ کے گمراہ کروں گا، دائیں سے آ کے گمراہ کروں گا، بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، اے اللہ تو دیکھے گا تیرے بندے کھائیں گے تیرا، گائیں گے میرا، تیرے بہت سارے بندے تیری ناشکری کریں گے۔ چیلنج کر رہا ہے کون؟ شیطان۔ کس سے؟ اللہ سے۔ میں کر کے بتاؤں گا یہ کام۔ اور شیطان اپنے مشن میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے، اور اس کو کامیاب کرنے والے کوئی اور نہیں، میں اور آپ۔ اس کو کامیاب کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ نماز کو چھوڑنے والے، یہ مسجدوں سے دوری اختیار کرنے والے، یہ گناہ کی سیریل دیکھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے، سنیما دیکھنے والے، گانے سننے والے، میوزک سننے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، چغلی کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، یہ سب ہیں شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کے چیلے۔ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا تیرے بندے تیری ناشکری کریں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں تجھ سے۔ اللہ اکبر۔ آج شیطان اپنے مشن میں کتنا کامیاب ہے۔ جب شیطان نے اللہ سے وعدہ کرا اور منصوبے بنایا، پلاننگ بنایا، کیسے کیسے انسان کو گمراہ کروں گا میں، وہ پورے طریقے جانتا ہے شیطان۔ نیک آدمی کو کیسے گمراہ کرنا، گنہگار کو اور گنہگار کیسے بنانا، عورتوں کو کیسے گمراہ کرنا، جوانوں کو کیسے گمراہ کرنا، بوڑھوں کو کیسے گمراہ کرنا، مردوں کو کیسے گمراہ کرنا، پڑھے لکھے کو کیسے گمراہ کرنا، ان پڑھوں کو کیسے گمراہ کرنا، پوری تدبیر شیطان جانتا ہے۔ یاد رکھیے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اکیلے نہیں رہیں گے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کے ساتھ شیطان کا ایک پروگرام رہتا ہے ہمیشہ۔ آپ سو جاؤ تب بھی شیطان آپ کے ساتھ ہے، آپ جاگتے رہو جب بھی شیطان آپ کے پاس ہے، آپ بیت الخلاء میں ہیں تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے، آپ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پہ آپ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے لٹک جاؤ تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے۔ آپ کعبۃ اللہ میں جا کے بیٹھو تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے، آپ طواف کرو تب بھی شیطان آپ کے پاس ہے۔ ہر جگہ پرمیشن ہے اسے۔ کوئی ایک ایسی جگہ آپ بتا نہیں سکتے جہاں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے وہ۔ کیوں ہے؟ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ نماز میں بھی آپ کو نماز خراب کرنے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضرات شیطان جب اتنی پلاننگ کر رہا ہے ہم کو گمراہ کرنے کی چاروں طرف سے، تو کیا ہم اس سے بچنے کی پلاننگ کریں؟ اس سے بچنے کی ہم کیوں سوچتے نہیں؟ شیطان سے بچنے کی ہم کو فکر ہونا چاہیے۔ دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا اور پہلا مشن اس زمین پہ یہ ہے جس کو قرآن نے تزئین کہا ہے۔ تزئین کا مطلب ہے ایک بدنما چیز کو خوشنما کر کے بتانا۔ ایک بیکار چیز ہے اسے پینٹ مار کے خوبصورت کر کے بتانا، یہ شیطان کا مشن اس زمین کے اوپر۔ گناہوں کو نیکی بنا کے بتانا، گمراہی کو ہدایت بنا کے بتانا، بدعمالیہ کو نیک اعمال کر کے بتانا، یہ شیطان کا سب سے بڑا مشن ہے۔ جب اللہ سے شیطان مہلت لے کر آیا تھا، قال فبما اغویتنی لأزیننہم فی الارض، شیطان نے کہا اے اللہ میں زمین میں انسانوں کو، زمین کی چیزوں کو، بدعمالیوں کو خوشنما کر کے بتاؤں گا۔
گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کے بتاؤں گا، ان کی بدعمالیاں خوش عملیوں کی شکل میں ان کو بتاؤں گا۔ تزیین کی مشن اسے کہا جاتا ہے، اور زمین پر آنے سے پہلے ہی جنت میں ہی اس مشن کو اس نے استعمال کیا۔ زمین پر آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اس مشن کو وہاں استعمال کیا، خوبصورت کر کے بتانا۔ اللہ آدم علیہ السلام کو کیا بولا تھا؟ ایک جھاڑ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، باقی پورا جنت تمہارا، جو کھانا ہے، جہاں بیٹھنا ہے، سب تمہارا، صرف ایک جھاڑ کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آیا آدم علیہ السلام کے پاس، آ کے بولا وہ جھاڑ کا پھل کھاؤ، وہ اصل ہے وہ۔ بولے نہیں کھاؤں گا، وہ اللہ نے منع کیا ہے۔ آدم کی بیوی کے ہوا کے پاس گیا، سمجھاؤ ذرا شوہر کو، سن رہے نہیں انہوں، اصل وہی چھے۔ دونوں کے پاس جا کے قسم کھانے لگا، میں کئی کو بولتا ہوں سنو میری بات، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری ایک بات سن لو، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان کے الفاظ کو قرآن میں اللہ نے نوٹ کیا۔ اس نے کہا آدم اور حوا سے، وہ جھاڑ کھا لو گے نا تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کے جنتی بن جاؤ گے، تم کو جنت سے کوئی نہیں نکال نہیں سکتا۔ قسم کھا کے، ہمدردی بتا کے، اتنا خوبصورت کر کے بتایا، دونوں پھسل گئے، کھا لیے۔ تو یہی ہے، شیطان ایک بدنما چیز کو ایسے کر کے بتاتا ہے، خوبصورت کر کے بتاتا ہے، تاکہ انسان گناہوں میں پھنس جائے، گناہوں کے چکر میں پڑ جائے۔ کئی مثالیں ہیں۔ تو شیطان دنیا کے اندر اس طرح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں یہ دیتا ہوں، نسل کشی کی مثال۔ نسل کشی کا مطلب ہے برتھ کنٹرول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو قیامت کے دن میں ساری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب کیسے معلوم کریں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کون ہے؟ ان کے خاندان کو دیکھنا، ان کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں کیا، یا ان کے خاندان میں بچوں کو کٹ کر دیتے ہیں۔ یہ شادی کرتے وقت جو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کا حکم ہے۔ زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، برتھ کنٹرول۔ شیطان اس کو کیسے خوبصورت نام پیش کیا معلوم؟ فیملی پلاننگ۔ ایک اچھا نام دیا، V2 our 2، سننے میں اچھا رہتا ہو۔ تو شیطان جو ہے، یہ اسلام کا قانون ہے زیادہ بچے پیدا کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبصورت نام دیا شیطان، فیملی پلاننگ۔ ہم کر لیے فیملی پلاننگ۔ تو یہ شیطان کا مشن ہے دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پہ دیکھو، جنگ بدر کے موقع پہ شیطان کس کی طرف تھا؟ مشرکین کی طرف۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان مشرکوں کے پاس آیا، آ کے بولا ہمت ہارنا نہیں، لڑو مسلمانوں سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بہت وعدے کیا، بہت یہ کیا۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ شیطان جب ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے بتایا، فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج جیت تمہاری ہے۔ مشرکوں سے جا کر شیطان بولا آج جیت تمہاری ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب شیطان نے دیکھا مسلمانوں کی مدد کے لیے 313 مٹھی بھر جماعت کے لیے آسمان سے لگاتار فرشتے اتر گئے ہیں، کہا انی ارا ما لا ترون، میں ایک مخلوق کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دم دبا کے بھاگ گیا۔ مشرکین ہار گئے۔ مشرکین کو کیسے خوبصورت بنا کے بتایا، لیکن عین ٹائم پہ جنگ بدر چھوڑ کے شیطان چلا گیا، کیونکہ فرشتے آ کے
ایسی مدد کی ہے مسلمانوں کی، کسی کی گردن گر جا رہی ہے، صحابی کہتے ہیں میں ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا دشمن کو، میرا تلوار چلانے سے پہلے اس کی گردن نیچے گر گئی، مجھے خبر نہیں اس کی گردن کون اڑایا، وہ فرشتے۔ یہ قیدی کہا، یہ مشرکین کا ایک قیدی کہتا ہے کہ مجھے وہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا، اس کو فرشتے نے گرفتار کیا تھا، سمجھ رہے؟ تو مسلمانوں کی مدد آسمان سے فرشتوں کی شکل میں آئی، شیطان نے اس کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا۔ تو شیطان مشرکوں کو کیسے وعدے کیا، لیکن عین ٹائم پہ ان کو ساتھ دینے کے بجائے ہاتھ دے دیا۔ حضرات گرامی، اس زمین پر انسان کی غفلت کی نیند سلانا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے۔ دوسرا مشن ہے شیطان کا، انسانوں کو غفلت کی چادر اڑا دیتا ہے۔ آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن بند رہیں گی، دماغ تو ہے لیکن سویا ہوا رہے گا دماغ۔ غفلت کی چادر اوڑھ کے خواب خرگوش میں مدہوش رہیں گے انسان۔ یہ شیطان کا بہت بڑا مشن ہے، شیطان کا ٹارگٹ ہے یہ، انسانوں کو غفلت کی نیند سلا دینا، مقصد حیات سے دور کرنا، موت کو بھلا کر، قبر کو بھلا کر، جنت و جہنم کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، قیامت کو بھلا کر، حشر و نشر کی پوری تفصیلات سے، مرحلوں سے غافل کر کے انسانوں کو دنیا کے اندر لمبی نیند سلاتا ہے اور لمبے ارمان، لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ سے شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وعدہ کر کے آیا تھا میں لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، لوگوں کو امیدیں دلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ یاد رکھیے، کتنی بھی لمبی عمر آپ کو مل جائے، آپ کی ارمان کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے آپ کو، خضر علیہ السلام کی عمر مل جائے، انسان کی خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان کو شیطان دنیا کی خواہشوں میں لگا دیتا ہے، آخرت کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں پڑا رہتا ہے، اس کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اب موت کا فرشتہ حاضر ہونے کے بعد کوئی چارہ نہیں۔ قوم عاد، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، آسمان پہ ابر کا ایک ٹکڑا عذاب کی شکل میں آیا تھا۔ پیغمبر نے کہا دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تو قوم عاد نے کہا عارض ممطرنا، یہ تو عذاب کا ٹکڑا نہیں، یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح انہوں نے پیغمبر سے کہا، رسول نے کہا ریح فیہا عذاب علیم، قوم عاد سے پیغمبر نے کہا یہ بارش کا بادل نہیں بلکہ دردناک عذاب ہے اس بادل کے اندر۔ لیکن قوم عاد کو شیطان سلاتا رہا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ایسے ہی غفلت میں سو رہے ہیں، غفلت کی چادر اوڑھے، جیسے جانور جیتا ہے ویسے انسان جی رہے، انسان ہو کے بھی جانوروں کی طرح جی رہے، غفلت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انسان کو دل دیے مگر سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انسان کو آنکھ دیے، ان آنکھوں سے انسان صحیح چیزوں کو دیکھتا نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انسان کو دو کان دیے، ان کانوں سے انسان صحیح باتوں کو سنتا نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے غافل انسانوں سے اللہ کہتا ہے یہ سب جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور ان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ انعام کہتے ہیں چار پاؤں والے جانور کو۔ آپ دیکھ لیجئے چار پاؤں والے جانوروں میں کیسے کیسے جانور آتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ انعام نہیں کہا، چوپائے نہیں کہا، بلکہ کہا وہ چار پاؤں والے جانور تو انسان سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کتے کی مثال لے لیجئے، زندگی میں کتے کو کبھی ایک ہڈی کا ٹکڑا ڈالیے یا ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالیے، زندگی میں وہ کتا آپ کا اتنا احسان مند ہو جائے گا، سب کو بھوکے گا، مگر آپ کو دیکھ کر دم ہلا کے پیروں کے پاس آ کے بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا مالک ہے، ایک مرتبہ اس نے ایک روٹی مجھے کھلایا تھا۔
زندگی میں ایک روٹی کھا کے کتا اپنے مالک کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے۔ انسان اللہ کی کتنی روٹیاں روزانہ کھا رہا ہے، آج تک بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ادب نہیں آیا انسان کو۔ تو یہی مطلب ہے بل ہم اضل کا، یہ جانور نہیں، ان سے تو جانور بہتر ہے۔ مالک کو پہچانتا ہے جانور، کھلانے والے کو پلانے والے کو عزت کرتا ہے جانور۔ یہ انسان اللہ کی کتنی روٹیاں کھا رہا ہے، کتنے میوے کھا رہا ہے، اس کی زمین پر چلتے ہوئے، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے، اس کا دیا ہوا لباس پہن کے، اس کی دیے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے، کتنی نعمتیں میں گناؤں۔ سب کچھ زمین و آسمان میں یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ جانور انسانوں کے لیے، یہ سواریاں انسان کے لیے، یہ سمندر انسان کے لیے، یہ پرندے انسان کے لیے، یہ آسمان انسان کے لیے، یہ زمین انسان کے لیے، یہ بارش انسان کے لیے، یہ ہوائیں فضائیں، ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے دیا۔ اور انسان سے کہا سب تیرے لیے، تو میرے لیے، تو میری بندگی کر لے بس۔ بس پر 4 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالتا نہیں ہے مسلمان اللہ کے لیے۔ جس رب العالمین نے بس پر 4 گھنٹے دیا، یہ 1 گھنٹہ بھی نکالتا نہیں انسان۔ 5 جگہ وقتہ نماز اگر پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ لگتا بس، کون نکال رہے؟ تو آپ بتائیے اس سے بڑی غفلت کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان کا ایک تیسرا مشن وہ ہے تصویف۔ تصویف کا مطلب ہے کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ یہ تصویف کا مشن اس کو خوب استعمال کرتا ہے شیطان۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایاک والتصویف فإنک بیوم ولست بغد۔ لوگوں کل کل کہنے سے بچو، کیونکہ کل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج کا کام آج کر لو، کل نہیں آتا، تمہاری زندگی میں کل نہیں ہے، کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ بعد میں کریں گے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ توبہ کرنا ہے تو ابھی کرو، نماز پڑھنا ہے تو ابھی نماز پڑھو۔ آئندہ رمضان سے میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، آئندہ رمضان سے میں روزہ رکھنا شروع کروں گا۔ ہاں، بچی کی شادی ہے، شادی ہو جانے کے بعد میں حج کر لوں گا۔ گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے بعد میں نماز کی پابندی کروں گا۔ ہاں، سب کی شادیاں ہو جانے کے بعد، ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد میں داڑھی چھوڑوں گا۔ یہ سب کل کل جو کہتے ہیں نا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ آئندہ کبھی بھی ہماری زندگی میں مشکل ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نیکی جب بھی کرنا ہے نیکی ابھی کرو، نماز پڑھنا ہے ابھی نماز پڑھو، روزہ رکھنا ہے ابھی روزہ رکھو۔ تصویف کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جنگ تبوک کا جب موقع تھا، پورے صحابہ گئے اس میں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اور میرے 2 ساتھی مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ہم تینوں پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے ہمارے پاس بہترین سواریاں ہیں، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، دیر سے نکلیں گے پہنچ جائیں گے، آرام سے نکلیں گے، دیر سے نکلیں گے، تبوک جنگ تبوک کو پہنچ جائیں گے۔ یہ سوچتے رہے تھوڑی دیر میں جائیں گے، تھوڑی دیر میں جائیں گے، یہاں تک کہ جنگ بھی ختم ہو گئی، پیارے نبی صحابہ کو لے کر واپس بھی آ گئے، اب یہ گئے نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہاں ہم لوگ شیطان کے حربے کے شکار ہو گئے۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ یہ ہے کہ سوف افعل، ان قریب میں کروں گا، ان قریب میں کروں گا، ان قریب میں نکلوں گا۔ تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو گئی، 50 دن تک اللہ کے نبی اور صحابہ کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرے، جو جنگ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو حضرات شیطان جو ہے یہ تصویف کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے حضرات جب بھی آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں ہمیشہ فوراً کر لیا کرو۔ نماز پڑھنا ہے ابھی سے پابندی کر لو، داڑھی رکھنا ہے ابھی سے داڑھی رکھو، روزہ رکھنا ہے ابھی سے روزوں کا اہتمام کر لو،
صدقہ کرنا ہے ابھی سے صدقہ کر لو، قربانی کرنا ہے ابھی سے قربانی کر لو، میں آئندہ سال کروں گا، اگلے بار دیکھوں گا، یہ سب شیطان نیکیوں سے دور کرنے کا اس کا حربہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، پہلے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روک دے۔ جب انسان نیکی سے رکتا نہیں ہے، نیکی کرتا ہی ہے، تو شیطان کی دوسری کوشش، اور اس میں بہت کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان نیکی تو کرتا ہے مگر نیکی میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن شیطان اس میں ریاکاری کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، اس میں ریاکاری کے جذبات، قربانی کرتے ہیں ریاکاری کے جذبات، حج کرتے ہیں ریاکاری کے جذبات، تلاوت کرتے ہیں ریاکاری کے جذبات، تو نیکیاں کما کر بھی ان نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے شیطان۔ تو اس حملے سے بھی ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، نماز سے روکنا چاہتا ہے شیطان، رکتے کیا؟ نہیں رکتے۔ قرآن سے روکنا چاہتا ہے، رکتے کیا؟ نہیں رکتے۔ قبروں کو بھیجنا چاہتا ہے، مزاروں کے پاس بھیجنا چاہتا ہے، انسان جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا۔ تو شیطان جب عمل سے روک نہیں سکتا تو عمل کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، ریاکاری کے خیالات کے ذریعے، دکھاوا، نام کے لیے عمل کرنا۔ حسن بس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ما علشت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی۔ کتنی پتے کی بات ہے، غور سے سنیں۔ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل کام میری نیت کو سدھارنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے مشکل کام میری نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نیت بار بار بدل جایا کرتی ہے۔ نیت انسان کی فوراً بدل جاتی ہے۔ نیت میں ریاکاری کے جذبات یہ شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان بھی سینے میں ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے میں آ کر شیطان انسان کی نیتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی فطری کمزوریوں کو استعمال کرنا یہ بھی شیطان کا ایک مشن ہے، شیطان کا ایک ہتھ کنڈا۔ انسان کے اندر فطری کمزوریاں کیا ہیں؟ غصہ فوراً آتا ہے انسان کو غصہ فوراً آ جاتا ہے، اور انسان لالوچی ثابت ہوا ہے، ہرس زیادہ ہرتی۔ اور تیسرا خواہشات، نفسانی خواہشات انسان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ان کمزوریوں کو استعمال کر کے انسانوں کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ غصے میں انسان کا دماغ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت کو استعمال کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کی زبان کو تیزی سے چلاتا ہے۔ انسان ماں میں بیوی میں فرق نہیں کرتا، ایسے باتیں نکالتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ غصے کے عالم میں کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوچتا ہے ارے میں نے ایسا کہہ دیا کیا، ارے نہیں بولنا تھا، اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی بات میں نے بول دیا، صحیح میں کیا؟ تو دیکھیے یہ اصل میں شیطان نکلواتا ہے، اس لیے غصہ انسان کو آتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان بہت لالچی، کتنا بھی، حدیث میں کیا ہے، سونے کا ایک پہاڑ مل گیا تو انسان کو دوسری پہاڑ کی خواہش کرتا کرتے۔ حدیث میں لو کان وادیان من الذهب، دو وادیاں بھر کے انسان کو سونا مل جائے، دو وادی کسے بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو گڑھا رہتا ہے، کتنا بڑا رہتا، دو وادیاں بھر کے سونا انسان کو مل جائے، لبتغا ثالثا، پیارے نبی نے فرمایا تیسری وادی ہے تو اچھا ہے، اب ایک سننے کے بعد یہ حل من مزید، ابھی ملے گا کیا مجھے، اور آئے گا کیا؟ شاعر نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان رہتا ہے انسان کو، کل کا کیا، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ پھر ہرس کیوں آپ کو
اتنی زیادہ حریص اور لالچی یہ اچھی بات نہیں، حرص کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شیطان اس لالچی کو استعمال کرتا ہے، غصے کو استعمال کرتا ہے، خواہشات کو استعمال کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ فطری کمزوریاں انسان کے۔ اس کے علاوہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے وسوسہ، یہ بہت بڑا۔ ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے رگوں میں شیطان ویسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے نہیں، جس دن خون رک گیا اس دن انسان کو انتقال ہو گیا بولتے۔ جب تک یہ خون دوڑتا رہے گا تب تک رگوں میں شیطان دوڑتا رہے گا، اور شیطان کی یہ دوڑ کس کی طرف؟ انسان کو گمراہ کرنے کی طرف۔ تو آپ غور کریں یہاں شیطان کہاں تک اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول دیا ہے۔ ہمارے جسم کے رگ رگ میں شیطان کو کنٹرول ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک جسم کے حصے میں شیطان کو کنٹرول ہے، ہمارے جسم کے رگوں میں ہے وہ۔ اور خاص کر رشتہ زوجیت کو نقصان پہنچانے میں وسوسوں کو استعمال کرتا۔ وسوسے کے ذریعے سے میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دیتا شیطان، گمان پیدا کرتا، گمان اور غلط فہمیاں، بدگمانیاں، وسوسے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ حدیث میں ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس جو ہے اپنے عرش کو پانی پہ رکھا۔ ابلیس جو شیطانوں کا سب کا سردار ہے، وہ اپنا عرش جو ہے، اپنا تخت پانی پہ رکھا ہے، اب بھی وہی ہیں وہ۔ ثم یبعث سرایاہ، اور سارے شیطانوں کو روزانہ پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ شام ہوتے پورے شیطان سب کو گمراہ کر کے آگے ابلیس کو رپورٹ پیش کرنا۔ ایک ایک شیطان آتا ہے، رپورٹ پیش کرتا ہے، میں نے فلاں کو بے نمازی بنا دیا، میں نے فلاں کو بے روزگار بنا دیا، میں نے فلاں کو زانی بنا دیا، میں نے فلاں کو شرابی بنا دیا، فلاں فلاں، جو جو گمراہ کرے وہ بولتے ہیں۔ ایک شیطان خاموش کھڑا رہتا ہے، ابلیس پوچھتا ہے تو نے کیا کیا بول، وہ بولتا ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کیا اس لیے میں خاموش ہوں۔ تو ابلیس پوچھتا ہے نہیں بتا کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، کئی سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا، میاں بیوی کو دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہا تھا، کوشش کرتے کرتے آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گیا ہے۔ دونوں کے دلوں میں بدگمانیاں، غلط فہمیاں، وسوسے پیدا کر کے، بیوی کے اندر شوہر کے خلاف وسوسہ، شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف وسوسہ بہت جلد آ جاتا ہے نا۔ شوہر ذرا رات کو 1 گھنٹہ لیٹ آئے تو کہا گئے جی تمہیں، فوراً وسوسہ آتا بیوی کے سینے میں۔ اور تو اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہ وسوسہ شیطان پیدا کرا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں باری تھی، آدھی رات کو اللہ کے نبی اٹھ کے چلے گئے، عائشہ کے دل میں شیطان وسوسہ پیدا کر دیا۔ کیا عائشہ کے دل میں کیا گمان آیا؟ کیا میرے پاس رہ کے اللہ کے نبی کس کے پاس جا رہے ہیں؟ میں دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، کیا گمان آیا؟ اللہ کو معلوم۔ تو عائشہ کیا کرتی ہیں؟ چپکے سے باہر نکلی دیکھنے کے لیے، کہاں جا رہی انہوں؟ دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کہیں نہیں گئے، بقیع قبرستان جا کے دعا کر رہے، جو لوگ انتقال ہو گئے ان کے لیے دعا کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھی فوراً آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دبکی مار کے خاموش آنکھیں بند کر کے پڑ گئی، آنکھ بند کر کے خاموش لیٹ گئی۔ آسمان سے وہی آ گئی، وہ تو پیغمبر ہے نا۔ اللہ کے نبی گھر میں آتے پہلا سوال عائشہ سے پوچھے، عقد جا کی شیطان کی، عائشہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا کیا؟ جی شیطان کس کے پاس نہیں آتا؟ تو شوہر ذرا 1 گھنٹہ لیٹ آئے تو فوراً بیوی پوچھتی ہے کہ نہیں کہاں گئے تھے؟ جی تو یہ سب کیا ہے؟ وسوسے، فوراً وسوسے ڈالتا دل میں۔ اب ہے نا بیوی کسی سے بات کر رہی ہے فون میں، اچانک شوہر گھر میں داخل ہوئے، وہ اچانک فون کٹ کر ڈالتی ہے، کس سے بات کر رہے تھے، کیوں فون کٹ کر دیے؟ گمان پیدا کرتا ہے نہیں؟ تو اس طریقے سے
بدگمانی پیدا ہونے کے الزام لگنے کی جو جگہ ہے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ دیر سے آتا ہے شوہر گھر کو تو بیوی کو اطلاع کرنا چاہیے تاکہ بدگمانی اس کے دل میں نہ آئے، میں ذرا آج لیٹ سے آؤں گا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور شوہر جیسے گھر میں داخل ہوا تم فوراً فون کٹ کر دیے، یہ غلطی ہے۔ فون کٹ کریں گے تو شوہر کو بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو بدگمانی جہاں پیدا ہوتی ہے ویسے موقع بھی ہم کو نہیں دینا چاہیے، الزام لگنے کے جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اتقوا مواضع التہم۔ تو میرے حال میں بتا یہ رہا تھا، شیطان بدگمانی کے راستے سے، وسوسوں کے راستے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے طلاق اور خلا تک مسئلے پہنچ جاتے ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے بڑی بڑی برائیوں میں اسے پھنسا دے، بڑے بڑے گناہ کرائے، نہیں کرتا ہے اس سے چھوٹے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا ہے اس سے چھوٹے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے بتدریج اس کے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کے پاس جاتا ہے وہ۔ اب کوئی بھی اس کا حربہ چلتا نہیں ہے، کوئی ہتھ کنڈا کام نہیں کرتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کے سلسلے میں ان الشیطان قد اعز ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اب مایوس ہو چکا ہے جزیرے عرب میں کہ وہ اب شرک نہیں کرا سکتا۔ عرب میں شرک ہے، شیطان بہت کوشش کر کے تھک گیا ہے، لیکن عربوں سے وہ شرک نہیں کرا سکتا، ان لوگوں کو بے نمازی بنا نہیں سکتا، کوشش کر کے تھک گیا ہے۔ وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، پہلے حربے میں وہ ناکام ہو گیا، اب دوسرا تیسرا حربہ کیا استعمال کیا؟ وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان عرب میں اس حیثیت سے کامیاب ہے کہ آپس میں لوگوں کو لڑانے میں کامیاب، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں وہاں یا ہندوستان میں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، پکے نمازی، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، پنجگانہ نمازی ہے، حاجی ہے، سب ہے، لیکن آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں، بہن بہن سے بات نہیں، ماموں بھانجے سے بات نہیں ہے، نہیں، پکے نمازی رہیں گے، بڑے دیندار رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، مگر جب نماز سے روکنے میں وہ ناکام ہو گیا تو اختلافات پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو شیطان کا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد درجات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں شیطانی جالوں کو، شیطانی حربوں کو مختصر انداز میں اگر بولنا ہے تو دو باتوں میں بول سکتے ہیں، شیطان کی پوری کوشش دو باتوں میں سمجھا سکتے ہیں، ایک ہے شبہات، ایک ہے شہوات۔ شیطان یا تو شبہات میں مبتلا کرتا ہے، ڈاؤٹ میں، شبہ بولتا ڈاؤٹ، شہوات میں مبتلا کرتا ہے، شہوات بولتا دل کی خواہشیں۔ ڈاؤٹ میں کیسے مبتلا کرتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، من خلق فلان، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ انسان بولتا ہے فلاں دادا پردادا فلاں فلاں فلاں، اب جاتے 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 شیطان پھر جاتا ہے سب کو فلاں نے پیدا کیا، پھر سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ ڈاؤٹ پیدا کرتا شیطان، اس کو کہتے ہیں شبہات۔ جب ایسے ڈاؤٹ شیطان انسان کی دلوں میں لاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ ڈاؤٹ میں مبتلا کر کے دین کے اندر شک پیدا کر کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شبہات کہتے ہیں۔ شہوات کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں سے تعلقات کی خواہشات، مال کی محبت، عورتوں سے محبت، عورتوں کی چاہت، عہدے کی چاہت، کرسی کی چاہت، اس کو کہتے ہیں شہوات، خواہشات۔ جو انسان علم والا ہوتا ہے وہ شبہات اور ڈاؤٹ سے بچ جاتا ہے، اور جو انسان صبر والا ہوتا ہے وہ خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔
بہرحال حضرات، آخری میں یہی بات بتانا میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ابھی ختم ہونے کو ہے۔ رمضان میں اسی بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے شیطان کو کیسے ناکام کریں۔ آپ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خوب دل کھول کے صدقہ کرے، شیطان ناراض ہوگا۔ شیطان کو ناراض کرے آپ، شیطان کو غصہ دلائے آپ۔ تو یہ مہینہ یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ تم اپنے دشمن شیطان کو کیسے ناراض کرو گے۔ ناراض کرتے رہو، ناراض کرنا چاہیے۔ شیطان کو ذلیل کرو، شیطان کو بے عزت کرو، شیطان کو رسوا کرو۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب تم نماز چھوڑ دیتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم شراب پیتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم غیبت کرتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم موبائل فون اور ٹی ویوں میں ناجائز چیزیں دیکھتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم دھوکہ دیتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم ظلم کرتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم خیانت کرتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم رشتہ داروں سے تعلقات کٹ کر دیتے ہو، شیطان خوش ہوتا ہے جب تم مسجد کو اذان سن کر مسجد کو نہیں آتے ہو۔ شیطان کو خوش نہ کرو حضرات، شیطان کو ذلیل کرو، شیطان کو رسوا کرو، شیطان کو بے عزت کرو، شیطان کو غصہ دلاؤ۔ وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو، تم اس سے دوستی کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم ایک سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے، ابن آدم ایک سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یعتزل الشیطان ویبکی، شیطان کنارے میں کھڑے ہو کے روتا ہے۔ آپ ایک سجدہ اللہ کے لیے کرو، شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو آپ اتنا تکلیف دیتے ہیں، وہ کنارے میں کھڑے ہو کے روتا ہے اور کہتا ہے، امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور جنت اسے نصیب ہو گئی، اور مجھے بھی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے جہنم مل گئی۔ حضرات، شیطان کو ذلیل کرو، سجدے زیادہ کرو، سجدے لمبے کرو، نماز زیادہ پڑھو، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھو۔ تم شیطان کو جب ناراض کرو گے، اور دوسری بات، جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت گناہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو نقصان کر لیا ہے، اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے۔ شیطان کو وہ دن بہت تکلیف کا دن ہوتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو آپ کا، آپ توبہ کریں تو معاف ہو جاتا ہے۔ خاص کر عرفہ کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے شیطان۔ حاجی حضرات عرفہ کے دن جب رو رو کے گھنٹے گھنٹے دعا کرتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے، رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کسی انسان کو 70 سال کوشش کر کے گمراہ کیا، کسی کے پیچھے 80 سال کوشش کر کے گمراہ کیا، کسی کے پیچھے 50 سال محنت کر کے گنہگار بنایا، مگر آج اللہ اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا، میری 50 سال کی 60 سال کی محنت برباد ہو گئی۔ شیطان کھڑے ہو کے روتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، گناہ جھڑتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے، شیطان کی آنکھوں سے پانی جھڑتا رہے گا اور روتا رہے گا۔ لہٰذا رمضان کا یہی پیغام ہے کہ اپنے شیطان کو ذلیل کرو۔ شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی زیادہ پڑھو، معوذتین زیادہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ سب شیطان سے بچنے کے حفاظتی تدابیر ہیں۔
حفاظتی تدابیر ہیں، جیسے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر ہم اپناتے ہیں، یہ شیطان کے وائرس سے بچنے کے لیے یہ حفاظتی تدابیر ہیں، چاہے کرونا وائرس ہو، چاہے ابلیسی وائرس ہو، چاہے شیطانی وائرس ہو، سب کے لیے یہی آیت الکرسی، سب سے حفاظت، معوذتین سب سے حفاظت، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں سب سے حفاظت ہو جائے گی آپ۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو شیطان سے، شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ بڑے کمزور ایمان والے ہیں ہم، اے اللہ بڑے کمزور مسلمان ہیں ہم، اے اللہ شیطان بند ہے، ہم ذرا نیک بن گئے، اے اللہ شیطان اب آزاد ہونے والا ہے، اے اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی نے فرمایا تیرا وعدہ ہے جو بندہ ایک قدم آگے بڑھے گا اللہ اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھے گا، جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آئے گا اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ تیرے نبی نے ہم کو فرمایا اے اللہ تیرے مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی بہنیں روزہ رکھے ہیں سب کی روزوں کو قبول فرما۔ ہماری ماں بہنیں سحری میں اٹھ کے محنت کر کے 2-3 گھنٹے محنت کر کے پکا کے کھلا رہی تھی، اے اللہ ماں بہنوں کی اس محنت کو آخرت میں میزان حسنات میں شامل فرما۔ اے اللہ سحری افطاری کو قبول فرما۔ اے اللہ کتنے بھائی بہنیں اور کتنی ماں بہنیں بھی بڑی پابندی سے مسجد کو آ کے تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، اے اللہ بوڑھے لوگ بھی بیمار لوگ بھی پیر درد کر رہے پھر بھی تراویح کی نماز ایک محبت سے، ایک شوق، ایک جذبے کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ اے اللہ ان سب کی تراویح کی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ کتنے بھائی بہنیں طاق راتوں میں جاگ کر نیند کی قربانی دے کے اے اللہ تیری بندگی کیے، اے اللہ ان کی طاق راتوں کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی مٹھائی کھلائے، چائے پلائے، جو بھی ایک چیز بھی کھلائے ہیں اے اللہ اس سب تجھے خوش کرنے کے لیے اے اللہ ان سب کی کھلانے پلانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو پوری فرما، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جیسے رمضان میں نیک بن کے تیرے نیک بندے بن گئے، اے اللہ باقی 11 مہینے بھی نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑی خوشی ہو رہی تھی رمضان میں ہم عبادت کر رہے تھے، اے اللہ رمضان چلا جا رہا ہے، یہ مہمان ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ ایک طرح کی تکلیف ہے، ایک طرح کا غم ہے دلوں میں، کیا پتہ حالات بہت خراب ہیں، روزانہ موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اے اللہ اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اے اللہ اس رمضان کی ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس رمضان میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں آنے والا رمضان بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔